ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا ہے کہ اپنے ہاتھ پر کیا وہ مرحوم والدہ کی تصویر بنا سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، ایک بات تو یہ کہ دین اسلام میں جو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک تاثر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جانداروں کی تصاویر اپنے جسم پر، اپنے ہاتھوں پر بنانا مناسب بات نہیں ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اسپیشلی جو مرحومین کی تصاویر بنانا، اس سے تو علماء کرام کی اکثر رائے متفق نہیں ہے، اس سے اتفاق نہیں کرتی، اور بہت سے ریزنز ہیں اس کے۔ اس میں آپ کی ایک ایموشنل جو اٹیچمنٹ ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، اس میں خدا نخواستہ ایک محبت اور انسیت اس درجے تک چلی جائے کہ جہاں پر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں، جو باؤنڈریز ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے نبی سے بڑھ کر کسی کی محبت نہ ہو، کبھی کبھی وہ امیج، وہ محبت اس باؤنڈری کو بھی خدا نخواستہ کراس کر سکتی ہے۔ تو بہت سے ایسے لاجیکل یا سائنٹیفک ریزنز ہوا کرتے ہیں احکامات کے، اس لیے مرحومین کی یا کسی بھی جاندار کی یا کسی بھی انسان کی تصویریں بنانا، اور خاص کر اپنے جسم کے کسی حصے پر، ہاتھ پر، بالکل مناسب بات نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز اگر آپ نے اپنے بالوں میں، جیسے اسپرے ہے، جیل ہے، سیٹنگ جیل وغیرہ ہوتے ہیں، وہ لگا لیا، بس اس میں یہ خیال رکھیے کہ اگر اس کی کوانٹٹی اتنی زیادہ ہے اور وہ ایسا ہے کہ وہ آپ کے بالوں پر ایک ایسی کوٹنگ کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے پانی آپ کے بالوں کو نہیں پہنچ پاتا، یا جب آپ مسح کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہاتھوں کو ہلکا سا گیلا کر کے چوتھائی سر کا مسح بہرحال واجب ہے، تو وہ اگر نہیں ادا ہو پاتا تو پھر وہ بیریئر بن جائے گا، آپ کا وضو ہی پراپر نہیں ہوگا، اور وضو اگر نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس میں ایڈیشنلی یہ کہ اگر آپ وضو کر کے کوئی ایسی چیز لگا لیتے ہیں، آپ جیسے ہماری خواتین کے لیے بات کی جاتی ہے، نیل کلر لگا لیا یا کوئی جیل لگا لیا یا کوئی بھی ایسا کاسمیٹک یا کوئی بھی ایسی چیز آپ نے اپنے بالوں پر، اسکن پر اپلائی کر لی، وضو جب تک آپ کا ہے، اگرچہ وہ بیریئر ہے، وہ واٹر پروف ہے، وہ پانی کو آپ کی اسکن تک پہنچنے نہیں دیتی، اسکن سے کانٹیکٹ ہونے نہیں دیتی، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں آپ کو وضو کی یا غسل کی حاجت ہوتی ہے، تو جن جن حصوں پر وضو کا پانی پڑنا چاہیے یا جن کو وضو میں دھلنا چاہیے، کوئی بھی ایسی چیز، چاہے وہ میٹل ہے، جیولری ہے، چاہے وہ کسی قسم کے ماسک ہیں، چاہے وہ میک اپ ہے، چاہے ہیئر جیل ہے، چاہے نیل کلر ہے، چاہے کوئی پینٹ ہے، کوئی اسپرے ہے، کوئی بھی چیز جو وضو کے وقت آپ کی جسم پہ لگ جاتی ہے، اور وضو کے اس حصے پر جہاں وضو کے لیے حکم تھا کہ اس کو دھلنا چاہیے، وہاں بیریئر بن جاتی ہے، تو پھر وضو نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ عام طور پر یہی ہمارے یہاں ایک تاثر ہے کہ دین اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت دی گئی۔ بہت تفصیل سے اس پر ہم اکثر بات کرتے آئے ہیں، بالکل نیک نیتی کے ساتھ اگر آپ انالیسس کرتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے۔ دین اسلام کا جو دین فطرت ہے، اصول ایک ہی نکاح ہے، یعنی ایک کپل، ایک جوڑا، میاں اور بیوی، اور پھر ان کا جو انیشلی جو ان کے اولادیں ہیں اور ان کا کنبہ ہے۔ اگر کسی ریزنز کے تحت دوسرا نکاح کر لیا جائے تو دین اسلام میں اس کی بڑی سخت شرط عائد کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ انصاف کرے، عدل کرے۔ عدل کے معنی ہوتے ہیں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا، 100% ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا، کہ جو سہولیات، جو فیسلٹیز ایک کو دی جا رہی ہیں وہی دوسرے کو دی جائیں، جتنا وقت ایک کو دیا جا رہا ہے اتنا ہی دوسری وائف کو بھی دیا جائے، جو فائنینشیل سپورٹ ایک کو کی جا رہی ہے وہ بھی دوسری کو بھی کی جائے۔ دوسری بات اس میں یہ بھی رکھی جاتی ہے ذہن میں کہ اگر آپ دوسرا نکاح کرتے ہیں یا آپ کسی بھی خاتون سے نکاح کرتے ہیں، جب آپ اس کو ایک اچھے گھرانے سے لاتے ہیں، ایک ویل آف گھرانے سے لائے ہیں، اس کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے، اس کی اپنی ایک روٹین ہے، تو وہ فیسلٹیز، وہ لائف سٹائل، وہ سہولیات کیا آپ اس کو دے پائیں گے؟ اسی لیے تو اس زمانے میں یہ حکم تھا کہ جو لوگ آزاد خواتین سے نکاح نہیں کر سکتے تو وہ باندیوں سے نکاح کریں۔ اس کا مطلب یہی تھا نا کہ وہ ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، وہ ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، وہ ان کو وہ لگژریز نہیں دے سکتے، تو پھر وہ اس چیز کے مستحق ہیں کہ وہ باندیوں سے نکاح کر لیں۔ آج اس بات کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ سم ہاؤ جو بھی معاملات کر کے، انڈرسٹینڈنگ کر کے، یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، کسی اپر کلاس لڑکی سے نکاح کر لیتے ہیں اور پھر اس کو مڈل اور لوور کلاس کی خاتون کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ کوآپریٹ نہیں کرتی تو کمپلینز ہوتی ہیں، شکایتیں ہوتی ہیں، شکوے ہوتے ہیں، فتوے دیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے جھگڑے اور فساد پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ خیال رکھیے کہ جو دین اسلام میں ہے، کف یعنی کمپیٹیبلٹی نکاح میں بہت امپورٹنٹ ہے، دونوں سائڈ سے، لڑکے اور لڑکی کی طرف سے
آپ کمپیٹیبلٹی ضرور دیکھیں گے نکاح سے پہلے. اس کے بعد جس نے ایک سے زیادہ نکاح کر لیے تو اب یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے فواحدن، بس پھر ایک نکاح کرو. اور سورہ نساء میں یہ بھی فرما دیا کہ تم لاکھ چاہو انصاف نہیں کر سکو گے. یعنی انسان اتنا کمزور ہے، کسی ایک کی طرف جھک جاتا ہے. اکثر فیملیز میں دیکھا ہے کہ جو پہلی بیوی ہوتی ہے بچے بھی اسی سے وہ پیدا کرتے ہیں، باقی نکاح تو کر لیتے ہیں لیکن پھر وہ فیملی پلان نہیں کرتے. بہت سی ایسی بہنوں سے ہماری ڈسکشن ہوئی ہے کہ وہ بتاتی ہیں کہ ہم سیکنڈ وائف ہیں یا تھرڈ وائف ہیں اور ہمارے جو ہسبینڈ ہیں وہ جان بوجھ کے فیملی پلان نہیں کر رہے. تو کسی ریزن کی تحت اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے یا اپنی نفس کی خواہش کے لیے نکاح تو کر لیا لیکن دوسری وائف کو وہ اس کے حقوق نہیں دیے جا رہے. ایک بات یہ ہے. دوسرا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نئی جو وائف ہوتی ہے جو بعد میں جو نکاح میں آتی ہے اس پہ سارا فوکس ہو جاتا ہے، توجہ ہو جاتی ہے اور پہلی بیوی کو اگنور کر دیتے ہیں. تو ہر صورت میں یہ یاد رکھیں کہ یہ اتنی بڑی، یعنی اس وقت دنیا میں تو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے نا، بڑا فخر ہو رہا ہے اور لوگ بھی بڑا رش کر رہے ہیں کہ واہ اس کی تو بڑی اچھی قسمت ہے، اس کی تو دو وائف ہیں، تین وائفس ہیں. لیکن یہ اتنی بڑی مصیبت میں شخص اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے، دنیا میں بھی، پریکٹیکلی بھی، نفسیاتی طور پر بھی، ایموشنلی بھی اور فائنینشلی بھی. اور آخرت میں اس کا حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 نکاح کیے اور دونوں بیویوں میں انصاف قائم نہیں رکھا تو قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش کیا جائے گا کہ اس کا ایک جسم کا حصہ گرا ہوا ہوگا، یعنی فالج زدہ ہوگا، مفلوج ہوگا. تو یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ بوجھ، یہ اگین وہی بات ہے کہ کہتے ہیں نا ممنوعہ چراگاہ کے قریب بھی مت جائیں. تو بغیر کسی عذر اور مجبوری کے دوسرا نکاح کرنا یقینی طور پر یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. اور جس وجہ سے نکاح کی یا دوسرے یا تیسرے نکاح کی اجازت دی گئی تھی یا اس کو پسند کیا گیا تھا وہ وجوہات تو کسی کے ذہن میں ہیں ہی بھی نہیں. یتیموں کو، بیواؤں کو، بے سہارا خواتین کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ تو تصور ہماری سوسائٹی میں تو انفارچونیٹلی ہے ہی نہیں. تو ہم تو دوسرا نکاح بہتر سے بہتر خاتون سے، تیسرا اس سے بہتر خاتون سے کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سب باتوں کا خیال رکھیے اور اپنی زندگی کو کہتے ہیں نا اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کی طرف نہ لے کر جائیے. تہجد کی نماز کی تو فضیلت قرآن پاک میں بھی اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت واضح ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کو باقاعدہ ادا فرمایا، بلکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تہجد کی نماز فرض تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے، جو آپ کی سنت ہے، جو تعلیمات ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز میں کثرت سے دعائیں کی جائیں. اور دعاؤں کا جو سب سے بہترین وقت ہے وہ سجدوں کے درمیان ہے. اکثر ہم لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں. ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے جو کہ غلط بہرحال نہیں ہے، ہم نماز میں نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دعائیں کرتے ہیں، جبکہ خاص طور پر تہجد کی نماز میں اور دیگر نمازوں میں بھی اور نفلی عبادات میں اس چیز کا زیادہ خیال کیجئے کہ سجدوں کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں کریں، نماز ہی میں کثرت سے دعائیں کریں. اچھا ان دعاؤں کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی تسبیحات یا دعائیں کرنی ہیں، یہ جو آپ آیات پڑھتے ہیں تو دعائیہ آیات کو شامل کریں. ایسی آیتیں قرآن پاک کی جن میں دعائیں ہیں، جیسے اس کی ایک مثال خود ہماری نماز میں سورہ فاتحہ ہے کہ وہ بھی ایک دعا ہے. تو سجدوں کے درمیان یا پھر جب نماز ختم کر لیں سلام پھیر لیں تو یقیناً پھر بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت چاہے تو میں اسے بخش دوں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کر دوں. تو جہاں آپ کو باقاعدہ بلایا جا رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں، تو یہ بڑا پیارا وقت ہے دعاؤں کے لیے. سب سے پہلے تو مغفرت طلب کیجئے، اس کے بعد جو جائز حاجتیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے، انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ کہ میرے رب نے ہی تو مجھے بلایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے تو اعلان کیا ہے کہ آ جاؤ میں تمہیں دوں گا، تو وہ کیوں عطا نہیں کریں گے.